جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، بزم مکالمہ کا تعارف تو ہم سب کے نالج میں ہے، مگر جو طارق جمیل صاحب کی بات تھی نا، شروع جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہی ایک بات تھی کہ جو غالباً بیگم اختر ریاض الدین کا فقرہ تھا، میں اکثر کوٹ کر دیا کرتا ہوں. وہ کہنے لگیں کہ 21ویں صدی کا انسان بارش کے اس ایک ننھے سے قطرے کی مانند ہے. 21ویں صدی کا انسان بارش کے اس ایک ننھے سے قطرے کی مانند ہے جو خود جذب ہو جانے سے پیشتر کچھ اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہے. تو یہ ایک ہماری ایک ارج ہے ہر انسان کی، وہ جاننا چاہتا ہے. اب آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہر موضوع پر گپ بازی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ باقاعدہ لوگ جو ان کے پاس کسی بھی سبجیکٹ کا علم ہے، جو سمجھدار ہیں اور جو دانشور ہیں، ان سے ہمیں اکتساب کا موقع بہت کم ملتا ہے. اور اگر ملتا بھی ہے تو ہم اتنا زیادہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہمارا مزاج نہیں رہ گیا، ہم بس سطحی بات لی، اچٹ پڑی اور چڑھ دوڑے، اور جو بات ہمارے ذہن میں آ گئی اس کو پرکھنے کے بجائے اس کو منوانے کے شوق میں اور داد پانے کے لاشعوری خواہش میں مبتلا ہے. یہ ہمارے سب معاشرے کا المیہ ہے، اور کم از کم میرا ہے، اس لیے مجھے سب میں نظر آتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو خامی اپنے میں وہ سب میں نظر آتی ہے. تو اس کے لیے طارق بھائی کی کوشش تھی. تو جب میں نے ان کی بات سنی تو میں نے کہا طارق بھائی جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کا ساتھ دوں گا. طارق بھائی ماشاءاللہ جسے بولتے ہیں کہ کام نکالنے کا ہنر جانتے ہیں. میں معتمد اعزازی ہو گیا ہوں، بخدا مجھے ابھی پتہ چلا ہے. اس سے پہلے میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. رہ گئی بات مہمانوں کا تعارف کرانے کی، تو یہ ذمہ داری بنیادی طور سے ہمارے بھائی فراست کی تھی، اور جتنے اچھے طریقے سے وہ بات بیان کر سکتے تھے، اور 2-4 پروگراموں میں انہوں نے کی بھی. اور ان کے بعد آن کے خود میرے لیے بات کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا آپ تو بھائی خاموش رہ کے اپنا بھرم قائم رکھتے تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے مائک سنبھال لیا. تو میرے ساتھ وہی معاملہ ہو گیا، اور وہ بھی فراست بھائی کے بعد. لیکن میرے لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں ان کا تعارف کرانا جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خود بہت اچھی طرح لوگوں سے متعارف ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ محمود شام سے مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح واقف ہوں گے، اور میں اب ان سے تعارف کرا رہا ہوں. محمود شام صاحب کا تعارف کرانا، ہاں نام ہی تعارف ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس ایک رسم دنیا ہے، تھوڑی سی بات ہے تو چلو معلوم ہو جائے. جسے کہتے ہیں نا محمود شام بھائی صحافی، تجزیہ نگار، شاعر اور دانشور. ٹھیک ہے، لوگ ان کی 3 چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، مگر میں نے جتنی بھی ان کی تحریریں پڑھی ہیں بہت زیادہ نہیں پڑھی. مگر ظاہر ہے کہ جس نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کی ہو، فارسی میں کی ہو، اور پھر فلسفے میں ایم اے کیا ہو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دانشور تو خود بخود ہی ہو جائے گا. یہ موضوعات ہی ایسے ہیں. آج کل تو ہارڈ سائنسز کا دور ہے نا، لوگ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس اس میں پڑھتے ہیں. سافٹ سائنسز وہ کون پڑھتا ہے؟ اور فلسفہ یہ تو بالکل وہی لوگ پڑھتے ہیں جو پیدائشی اللہ نے جن کو دانشوری کی صلاحیت دی ہوتی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے ان کا تعارف کرانے کی اس میں تو ضرورت نہیں ہے. آپ نے فلسفہ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، اور اسی زمانے میں اپنا جو رسالہ تھا راوی اس کے ایڈیٹر بھی رہے. گویا جسے کہیے کہ فلسفہ تو اپنی جگہ صحیح، مگر لکھنا پڑھنا جو ہے وہ اس وقت ہی آپ کے اس میں شامل تھا، خمیر میں، اور آپ اس کے ایڈیٹر بھی رہے. بے شمار ممالک کا دورہ کیا. جب میں گوگل پہ سرچ کر رہا تھا تھوڑا سا، ظاہر اتنی نالج تو مجھے نہیں تھی کہ کہاں کہاں کا کیا، تو جو ذرا نام مجھے لگا کہ گن لینا کافی ہے، میں نے صرف اتنے ہی نوٹ کیے، پورے نہیں نوٹ کیے. مگر اس میں برطانیہ، سنگاپور، سویڈن، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، شام، قطر، مصر اور امارات، انڈیا، برما وغیرہ سب شامل ہیں. یعنی یورپ کی سائڈ بھی ہے، عرب امارات کی سائڈ بھی ہے، اور ویسے ممالک بھی ہیں جو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں. برما میں کون جائے گا، کیوں تشریف لے گئے تھے یہ کبھی شاید اگر بتا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سیاسی اور سماجی شخصیات سے انٹرویو کیے، جس میں یاسر عرفات، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اندرا گاندھی، شیخ مجیب الرحمان، جیرالڈ فورڈ، ہنری کسنجر، تن عبدالرزاق، مفتی محمود، اصغر خان اور عبد الولی خان صاحب اور جی ایم سید. یعنی ہر نوع کے لوگوں سے آپ کا جو ہے انٹریکشن رہا ہے. اب اس نصف صدی پر محیط صحافی کیریئر کو کیا عرض کروں. نوائے وقت کے مدیر رہے، ہفتہ واری اخبار جہاں کے، جنگ کی مساوات کے اسپیشل کراسپونڈنس رہے، معیار رسالے سے رہے. 20 سے زیادہ تقریباً 2 دن کے قریب نثری اور شعری کتب ہیں. اور اسی تمام باتوں کے خدمات کے سلسلے میں آپ کو 2010 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. آج جو موضوع ان کو دیا گیا ہے، یہاں ذرا آپ سے کہوں گا، یہ میں نے واپس کر دیا تھا
اچھا زرداری صاحب کے دور میں تھا تو میں کہ میں یہ نہیں لیتا ہوں، سرکاری کبھی بھی نہیں لیا، ماشاء اور اللہ ہمارے لیے جو قارئین ہیں کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہرحال تم کا حسن کارکردگی سے نوازا تو جانا چاہ رہے تھے، آپ نے قبول نہ کیا، یوں کہہ لیجیے اس کو. چلیے اب آج جو موضوع دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب کا یہ ایک شعر ہے کہ ایک جنگل جس میں انسانوں کو درندوں سے خوف ہے، ایک جنگل کہ جس میں انسان کو درندوں سے خوف ہے، اور ایک جنگل جس میں انسان خود سے ہے سہما ہوا. تو اس ماحول کے یہ کیوں پیدا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور اس میں ہمارے سیاسی نظام کے کیا معاملات ہیں، اس کے لیے آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. محمود شام صاحب، بہت شکریہ جناب. اجازت. بسم اللہ. چیک کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ پہ ہی سارے تجربے اس عہد میں ہوئے، فطرت میرے خمیر میں دم ڈھونڈتی رہی. واہ واہ. تو جناب طارق جمیل، افتخار صاحب اور ہمارے بہت سارے محترم معزز شخصیتیں ہیں، اور ہر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک ذات انجمن ہوتی ہے. اور یہ آپ تعداد کی کمی کہہ رہے تھے، لیکن جو اس وقت یہاں حضرات اور خاتون نظر آ رہی ہیں وہ سب اپنے اپنے ایک حلقہ ہے ان کا، تو وہاں تک ہماری بات انشاءاللہ پہنچے گی. طارق جمیل صاحب نے کہا تھا ہل پارک، ہل، تو ہم نے وہ پہاڑی کا تصور کیا، حالانکہ ہم ہیں زمین پر ہی. تو کراچی بھر سے آئے ہوئے اہل جنوں، بہت غنیمت ہے کہ ہم دو چار یہاں بیٹھے ہیں ایک پہاڑی پر. انقلابی سوچیں زیادہ تر پہاڑیوں سے ہی شروع ہوئی ہیں. عالمی دارالحکومت واشنگٹن میں بھی چھوٹی قوموں کے فیصلے کیپٹل ہل پر ہی ہوتے ہیں. کیا اور ہماری ساری مصیبتوں کا ذمہ دار اسلام آباد بھی پہاڑیوں پر ہی آباد ہے. واہ 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 واہ. کیا میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جب تک دارالحکومت سمندر کنارے کراچی میں رہا، پاکستان ایک رہا. تو یہاں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی نظام کی ناکامی کے اسباب. چلیے کچھ پاکستانی اسے ناکامی سمجھتے تو ہیں اور اس ناکامی کے اسباب بھی جاننا چاہتے ہیں. تو میں شروع میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی نظام کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب جیتے جاگتے پاکستان پر ایک حقیقت پر نظریہ پاکستان کو فوقیت دینا ہے. کثیر القومیتی مملکت کو وجود میں لانے کے بعد بھی دو قومی نظریے کا اعادہ کرنا ہے. سیاسی نظام کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب پاکستان کی مادر جماعت مسلم لیگ کا منظم سیاسی پارٹی نہ ہونا ہے. بھارت اور پاکستان آگے پیچھے آزاد اور خود مختار مملکتوں کی حیثیت سے وجود میں آئے. بھارت کے بانی مہاتما گاندھی تھے، وہ پاکستان کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے موت سے ہمکنار ہوئے. بانی اور موجد کا اچھا منتظم ہونا ضروری نہیں ہوتا. بھارت کو منتظم جواہر لال نہرو ملے، جو 17 سال تک حکمرانی کر کے بھارت کو سیاسی طور پر مستحکم اور کامیاب کر گئے. پاکستان کو منتظم لیاقت علی خان ملے، لیکن انہیں پاکستان کے قیام کے 3 سال بعد ہی قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان پر مغربی پاکستان کے جاگیرداروں، سرداروں اور قوانین کا قبضہ ہو گیا، اور ان کو طاقت پنڈی سے ملتی رہی. یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک پاکستان میں پنڈی کا کوئی کردار ہے، اور نہ ہی مغربی پاکستان کا، اور نہ ہی مذہبی جماعتوں کا. تحریک پاکستان مشرقی بنگال میں پوری شدت سے چلی، اور اب پاکستان جن علاقوں میں ہے
یہاں مسلم لیگ کی فعال حیثیت نہیں تھی۔ تحقیق سے علم ہوگا کہ یہاں کے بڑے شہروں میں مسلم لیگ کی مرکزی مجالس عاملہ کے اتنے اجلاس ہوئے، نہ اتنی ریلیاں نکلیں۔ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اس طرح سرگرم نہیں تھے جیسے مشرقی بنگال، بہار، دہلی اور یو پی تھے۔ مذہبی عناصر جو پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں تھے، وہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظام کے نعرے بلند کر کے 1953 سے مغربی پاکستان کے افق پر چھا گئے۔ مسلم لیگ کتنی جماعتوں میں تقسیم ہوتی رہی، اس کی تنظیم نو سیاسی اور عوامی طور پر نہیں ہوئی۔ اول تو اس کا نام ہی بدل دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب مسلمانوں کو الگ وطن مل گیا تھا، اور ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے ارکان زیادہ کھل کر اظہار کرتے تھے، کیونکہ ان میں زیادہ تر عوامی طبقوں سے آتے تھے۔ وہاں مغربی پاکستان کی طرح جاگیرداریاں اور سرداریاں نہیں تھیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا مولوی فرید احمد کیسی مؤثر تقریریں کرتے تھے۔ سقوط مشرقی پاکستان نے وقتی طور پر فوج کو سیاسی طور پر پس منظر میں کیا، لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ صرف یہ ایک دور ہے 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک، جب ملک کا اقتدار کاملاً ایک سویلین کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات کریں آپ۔ تو مکمل انتقال اقتدار صرف 20 دسمبر 1971 کو ہوا، مطلب جو 5 جولائی 1970 تک رہا، اور یہ اس حد تک انتقال اقتدار تھا کہ ایک سویلین کو آپ نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا۔ اس کے بعد یا تو فوج خود اقتدار میں رہی ہے یا سویلین کو اقتدار میں صرف شریک کیا گیا ہے۔ ملک کی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی فوج کی تحویل میں رہی ہے، چاہے 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہوں، یا نواز شریف، یا پھر مشرف صاحب کے بعد ان کی فوجی حکومت کے بعد آصف زرداری، میاں نواز شریف، پھر عمران خان، اور اب 13 جماعتی اتحادی حکومت، ان میں سے کسی کو بھی پورا اقتدار منتقل نہیں ہوا ہے، یہ اقتدار میں صرف شریک ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو سے مشرف صاحب جب وہ مذاکرات کر رہے تھے ابو ظبی میں، لندن میں، ہماری کتاب ہے اپسیٹ 2008، اس میں یہ ساری میں تاریخوں کے ساتھ ان کے مذاکرات دیے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی یہ واضح طور پر ریکارڈ پر ہے کہ سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی وہ مشرف صاحب کے پاس ہی رہنی تھی یا فوجی کے پاس، انہیں صرف پارلیمنٹ اس کا تھا وزیر اعظم کے لیے۔ شراکت اقتدار کا سلسلہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے شروع ہوتا ہے، یہیں سے پارلیمنٹ پر الیکٹیبلز، انتخابیوں کے غلبے کا آغاز ہوتا ہے، نظریات اور کسی سیاسی پروگرام کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ الیکشن میں اپنی برادری اور دولت کے بل پر کامیاب ہوتے ہیں۔ انہیں انتخابی کامیابی کے لیے کسی پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیاسی پارٹیاں اپنے ٹکٹ لے کر ان کے در پر حاضری دیتی ہیں، اور ان غیر جماعتی طاقتور افراد کا غیر سیاسی طاقتور اداروں سے قریبی رابطہ رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جنوبی پنجاب کے پورے جتنے بھی 10-15 تھے، وہ سارے ان کے کہنے پر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف چلے گئے۔ سوشل میڈیا کو داد دیجئے کہ آج جب ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں تو سیاسی امور میں ایک آرمی چیف کی مداخلت کے شواہد کھل کر پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں کہ کچھ سابق وزیر اعظم نے کیے، کچھ سابق آرمی چیف نے خود کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ اب آن ریکارڈ آ گیا ہے کہ آرمی چیف کس حد تک مداخلت کرتے ہیں، اور اپنے مخالفین کو بے لباس کرنے والے عناصر کو سوشل میڈیا نے بے لباس کر دیا ہے۔ اور
یہ تو ایک طائرانہ جائزہ ہے. اب ایک مبسوط انداز میں کچھ اقتباسات اپنی سوچوں سے جو مختلف ادوار میں ہمارے قلم سے کرتاس پر منتقل ہوتی رہی. کہاں ہو کیوں ہو ہر ایک سانس پوچھتی ہے مجھے، کبھی میں اپنے سوالوں میں یوں گرا بھی نہ تھا. یہ 1963 کی کیفیت ہے. آج بھی میں اسی طرح سوالات کے حصار میں ہوں، اور 1994 میں سوالات مجھے اس ملال تک لے آتے ہیں. ایک الجھے ہوئے سوال کی گرد، زندگی ہے فقط ملال کی گرد. میں کون ہوں، کیوں دنیا میں اتارا گیا ہوں، ان سوالوں کا سامنا تو دنیا میں ہر فرد کو ہی کرنا ہوتا ہے. آپ حضرات میں سے بھی سب ان سوالوں سے گزرتے ہیں. اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. لیکن میں جس عہد میں پیدا ہوا اور جو خطہ میرا وطن بنا، وہاں یہ سوالات دو چند ہو جاتے ہیں. میں کون ہوں سے تو بات ہم کون ہیں تک پہنچ جاتی ہے. کئی مرتبہ ارشمیدس کی طرح آوازیں آتی ہیں، پا لیا، لیکن بعد میں وہ ایک خود فریبی ہی ثابت ہوئیں. ہم اپنے ان سوالات کے جوابات جھنگ شہر کے ریگزاروں سے پوچھتے رہے، صوفیہ کے کلام میں جواب ڈھونڈتے رہے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو. تو سلطان باہو، بلے شاہ، بابا فرید، شاہ لطیف تو خود ان سوالوں کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے. وہ یہی کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، پھر سب کچھ جان جاؤ گے. مگر یہی تو سب سے مشکل کام ہے. اپنی تلاش کا سفر سب سے کٹھن ہے. اور پھر جس خطے میں آپ رہ رہے ہوں وہ بھی اپنی شناخت کی فکر میں ہو، اسے یہ بھی علم نہ ہو کہ منزل ہے کہاں تیری. پاکستان جب ایک تھا، اس وقت کے سب بڑے بڑے رہنماؤں سے پوچھتا پھرا کہ ہم کون ہیں. 1963 سے 2006 تک کتنا طویل سفر ہے، کتنا لمبا عرصہ ہے، 43 سال. تو سب سے پہلا انٹرویو ہم نے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی ان سے کیا تھا لاہور میں. اور یہ ہماری کتاب جو ہے روبرو، اس میں چودھری محمد علی سے لے کر چودھری شجاعت حسین تک ان کے انٹرویو ہیں. درمیان میں کتنے بڑے نام ہیں، مولانا عبدالحمید خان باشانی، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمن، مولوی فرید احمد، ایئر مارشل اصغر خان، فضل القادر چودھری، ایئر مارشل نور خان، جی ایم سید، میاں محمد طفیل، خان عبدالصمد اچکزئی، نواب اکبر بگٹی، خان آف کلات، خان عبدالولی خان، مفتی محمود، میر غوث بخش بزنجو، نوابزادہ نصر اللہ خان. اپنی پیاس بجھانے کے لیے میں ڈھاکے، میمن سنگھ، تنگائل، یہ تنگائل باشانی صاحب کا گاؤں، جیسور، چٹاگونگ اور مشرقی پاکستان میں کہاں کہاں جھانکتا پھرا ہوں. مغربی پاکستان میں کلات، کوئٹہ، پنجگور، گوادر، ملتان، بہاولپور، جوہر آباد، سوات، مردان، ایبٹ آباد، پشاور، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، ڈی جی خان کی خاک بھی چھانی ہے. کراچی اور حیدرآباد جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں بھی دن رات ان سوالوں کی گردان رہی ہے. واشنگٹن وائٹ ہاؤس، نیو یارک فرسٹ ایوینیو، ماسکو کریملن، لندن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، دہلی ساؤتھ بلاک، پارلیمنٹ ہاؤس، چائنا گریٹ پیپلز ہال، پیرس شانزا لیزے، ریاض، طرابلس، دمشق، بغداد، تہران، قاہرہ. بلند و بالا عمارتیں، عجائب گھر، محلات شاہی، اسٹاک ایکسچینجوں، بازاروں میں گھومتے بھی یہ سوال ذہن میں گونجتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں. ہر طرف مستحکم مملکتیں، پرجوش پر اعتماد قومیں، اور ہم وجود و عدم کے درمیان، امید و خوف کے بیچ.
ہر عہد میں بہت کچھ لکھا، کچھ محفوظ ہے، بہت زیادہ کھو گیا۔ ممکن ہے بعض پڑھنے والوں کے پاس ہو۔ ہجرتیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، شہر سے دوسرے شہر، شہر کے اندر بھی کرائے کے ایک مکان سے دوسرے مکان، کاغذات سنبھالنا بہت مشکل۔ سامان کی منتقلی کے دوران کاغذات سب سے غیر ضروری ہوتے ہیں، کم اہم لگتے ہیں، لیکن جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو کسی حوالے کے لیے کوئی ورق یاد آتا ہے تو یہی پرزے سب سے اہم ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار تحقیق پر زور دیتا ہوں، اسے ترقی، خوشحالی، سیاسی تسلسل کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، لیکن خود میں تحقیق کی ہمت یا مزاج نہیں رکھتا۔ ایک اپنا المیہ، ناکامی یا کوتاہی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ 1970-1971 میں پاکستان کے عوام جس کرب، اندوہ، مایوسی اور اذیت سے گزرے، یہ ہماری صحافت میں انتہائی مصروفیت اور مقبولیت کے بھی دن تھے۔ دائیں اور بائیں بازو کی کشمکش بھی زوروں پر تھی۔ ہماری وابستگی تو واضح تھی۔ اخبارات کی مشرقی اور مغربی پاکستان میں ہڑتال میں حصہ لینے کی پاداش میں 200 صحافیوں کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا تھا، ان میں ہم بھی شامل تھے۔ یہ اپریل 1970 میں 9 دن کی ہڑتال تھی۔ وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کوئی اخبار نہیں شائع ہوا تھا، اور یہی دور ہے جب 1970 کے انتخابات کے لیے یہ سال بھر لمبی انتخابی مہم چلی۔ پھر انتخابی نتائج نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیاسی سوچ میں دو ٹوک فرق واضح کر دیا۔ ان نتائج میں مضمر سیاسی، اقتصادی اور سماجی سوچ کو کچھ حلقوں نے محسوس کیا، لیکن اکثر نے اس کی شدت کا کما حقہ اندازہ نہیں کیا۔ پاکستان دو لخت ہو گیا، کتنا خون بہا، کتنے خواب بکھرے، کتنی آرزوئیں خاک ہوئیں۔ ایک دوسرے پہ الزام عائد کر کے ہم اصل المیہ سے گریز کرتے رہے۔ ہم نے اس وقت سوچا کہ اب جو پاکستان ہے، جو اب تک مغربی پاکستان تھا، اس کے لوگوں کا تجزیہ کیا جائے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے ذہن کس طرح بنتے ہیں۔ نظریہ پاکستان پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ یہ وہ سیاسی دینی جماعتیں تھیں جو قیام پاکستان کی مخالفت کرتی رہی تھیں۔ ان کا اپنا انداز فکر تھا کہ اب وہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کا مطلب یہ تھا، تو یہ ہم نے سوچا کہ تحقیق ہونی چاہیے پاکستان سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کی کیا سوچ تھی، اب کیا سوچ ہے، پاکستانی ذہن کی تعمیر میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ہم نے آگے پورا اس کا خاکہ بھی دیا تھا، انگریزی میں ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ اے اسٹڈی آف دا بیہیویئر آف پیپلز آف پاکستان۔ ایک روسی دانشور نے کتاب لکھی تھی پیپلز آف پاکستان، مطلب اس میں پیپل آف پاکستانی، پیپلز آف پاکستان، کہ یہاں جو ہماری یہ مختلف قومیتیں ہیں ان کے حوالے سے۔ تو کاش میں وقت نکال سکتا اور یہ تصنیف دنیا کے سامنے لے آتا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا؟ دنیا بدل جاتی۔ دنیا تو 9/11 سے بدلی ہے، خون بہانے سے تبدیل ہوتی ہے۔ ہم کب بدلیں گے، ہمارے حالات کب تبدیل ہوں گے؟ میرے ذہن میں جن سوالات کا طوفان امڑ رہا ہے وہ آپ بھی سنیں۔ یہ میں 100 بنیادی سوالات ہیں جو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے سب کے۔ نمبر 1، پاکستانی ایک قوم نہیں بن سکے، کیوں؟ نمبر 2، قوم نہ بننے سے کیا نقصانات ہوئے؟ 3، کیا قوم بننے کے لیے اس وقت میں 59 سال لکھا تھا اور اب 75 سال کافی نہیں ہے، اجزاء ہونے چاہیے تھے، کیا وہ ہمارے پاس تھے؟ 1947 سے 50 سال پہلے اب جو پاکستان ہے اس کے مختلف حصوں کے آپس میں روابط کیسے تھے؟ سلسلہ رسل و رسائل کیا تھا؟ بچے پڑھنے کہاں جاتے تھے؟ ریل، بس کیا کیا نہیں تھا؟ حکومت کس کس کی تھی؟ اور نمبر 6، تحریک پاکستان شروع ہوئی
تو یہاں جہاں اب ہم پاکستان ہے یہاں کیا سرگرمیاں تھیں یا نہیں؟ نمبر 7، قائد اعظم نے ان علاقوں کے کتنے دورے کیے؟ مسلم لیگ کے کنونشن یا مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کتنے اس علاقے میں ہوئے؟ 8، جب معلوم تھا کہ پاکستان ان علاقوں میں بننا ہے تو یہاں سرگرمیاں کم کیوں تھیں؟ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کیا صورتحال تھی؟ پاکستان بننا ہے وہاں مسلم لیگ زیادہ سرگرم کیوں نہیں ہے؟ نمبر 16، اس وقت کی قیادت کی بصیرت کیسی تھی؟ 17، انتقال آبادی کا خطرہ کس حد تک محسوس کیا گیا؟ کس کس کو خدشہ تھا؟ پنجاب سندھ سرحد میں مسلم لیگ کی حمایت یا پاکستان کی قبولیت کا سیاسی تناسب کیا تھا؟ 19، بلوچستان انتظامی سیاسی قبائلی صورتحال کیا تھی؟ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان اس وقت صوبہ نہیں تھا، ایک ایسے انتظامی بندوبست تھا۔ صوبہ جب یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑا ہے اس کے بعد یہ صوبہ بنا۔ ریاستوں میں مسلم لیگ کی مقبولیت کی شرح کیا تھی؟ اور 21، پاکستان بنا تو 1000 میل دور کا کیا سوچا گیا؟ اخراجات، انفراسٹرکچر اور ذرائع نقل و حمل کیسے تھے؟ کیا کسی اور ملک نے حمایت کا یقین دلایا تھا؟ 22، مسلمان ملکوں کا کیا رد عمل تھا؟ 23، ملک میں اسٹیبلشمنٹ بنیادی طاقت کا کوئی ڈھانچہ بنا، کیا اس میں تسلسل رہا؟ 24، قیام پاکستان کی مخالف قوتوں کا کیا رد عمل تھا، سوچ تھی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر؟ 25، حیدرآباد دکن کے سربراہ جناب نظام نے کیوں مدد کی اور پاکستان نے جواب میں انہیں کیا دیا، گارنٹی کیا تھی؟ 26، ان ساری پیچیدگیوں میں معرض وجود میں آنے والے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ کے ذہن میں کیا خاکہ تھا؟ کیا وہ ان پیچیدگیوں کا احساس بھی رکھتے تھے؟ ان پیچیدگیوں کے مقابلے میں پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی؟ اپنے وسائل کتنے تھے؟ خزانے کی کیا صورتحال تھی؟ اور نمبر 28، کیا قومیں صرف ملک کی حد بندی سے وجود میں آ سکتی ہیں؟ 29، دو قومی نظریہ مسلمان ہندو تھا یا مسلم غیر مسلم، پارسی سکھ بدھ مت؟ اور کیا پاکستان بننے سے ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو تو ہندوستان میں رہنا تھا، وہاں رہنے والے مسلمان اس نظریے کے تحت اپنا مستقبل کیا سوچ سکتے تھے اور پاکستان میں رہنے والے ہندو کیا سوچ سکتے تھے؟ کیا یہ تصور تھا کہ سارے مسلمان پاکستان میں آ جائیں گے اور ہندو ہندوستان میں رہیں گے، سارے مسلم پاکستان میں، سارے غیر مسلم بھارت میں؟ ایک قوم بننے کے کیا مراحل سوچے گئے تھے؟ بالآخر مسلمان قوم بننا مقصود تھا یا پاکستانی قوم؟ 32، بنگالی اپنا طاقتور ماضی رکھتے تھے، اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنا ادب، پٹھان اپنا، پنجابی اپنا، سندھی اپنا، بلوچ اپنا، اور اپنی یہ مضبوط شناخت رکھتے ہوئے پاکستانی بننے کے لیے کیا 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 جانا چاہیے تھا، تو وہ کیا گیا یا نہیں؟ 33، جو تجربے کیے گئے وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ 34، دو زبانوں کا تجربہ کیا گیا، اردو بھی بنگالی بھی، مارشل لاؤں کا تجربہ بھی کئی بار دہرایا گیا۔ 36، بنیادی جمہوریت سے کیا حاصل ہوا، کیا کھویا؟ بس جب آپ اکتا جائیں تو بتا دیجیے گا۔ شان صاحب نے فرمائی اور ہمارے سوال کے جواب میں ہمارے سامنے 100 سوال میں بعد میں وہ یعنی مکالمے کی 100 نشستیں انہوں نے طے کر دی ہیں۔ ہاں یقیناً ہر سوال جو ہے وہ غور طلب ہے، تو بہرحال سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ اٹھے ہوں گے جن کی وضاحت آپ چاہتے ہوں گے، تو
میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوال کریے. لیکن